الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ انسانیت کا المیہ رہا ہے جہالت میں پروردہ انسانیت کا، غلامی کے اندر شکار رہنے والی قوم کا، کہ وہ مسائل کو دوسروں کے سر تھوپ دیتے ہیں اور کارناموں کا کریڈٹ خود لیتے ہیں، اقوام ہوں یا افراد ہوں۔ ہم نے ایسے لوگ آپ نے اپنے محلوں میں خاندانوں میں دیکھے ہوں گے کہ کوئی کام اچھا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کام ہم نے کیا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی کام ٹھیک نہ ہو تو کہتے ہیں یہ والدہ نے یوں کہا تھا، دوسرے نے یوں کہا تھا، تو وہ بات خود سے دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اور جو کام ٹھیک ہوئے اگرچہ انہوں نے نہ بھی کیا ہو، کسی اور نے بھی کیا ہو، تو دھڑلے سے اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں۔ ہماری جو حکومت ہے اس کا بھی وتیرہ یہی رہا ہے حکومتوں کا پاکستان بننے کے بعد، کہ ہم اپنے مسائل کو پچھلی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یا کچھ بھی ہے۔ آج آپ نے نیوز چینل جیسے ہی لگائے ہوں گے، خبریں اخبار پڑھے ہوں گی، تو آپ کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ پیٹرول 20 روپے اور مہنگا کر دیا گیا، ڈیزل 19 روپے کچھ پیسے اور مہنگا کر دیا گیا۔ اب حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ایسا ہم نے عوام کی فلاح کے لیے کیا ہے۔ یہ فلاح جو ہے نا، یہ کسی کے پلے نہیں پڑ رہی کہ یہ کیسی فلاح ہے کہ عوام کو اور مہنگائی کے اندر دھکیلا جا رہا ہے اور پریشانیوں کے اندر ان کو ڈالا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے ہدایات دی ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں۔ یہ کون سا ریلیف ہے؟ اور پھر وزیر مشیر یہ کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے۔ پچھلی حکومت کہتی تھی کہ اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے، اس سے پچھلی حکومت کہتی تھی کہ اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے۔ میرے دوست کہنے لگے اگر ہم سب کا ذمہ دار پچھلوں کو قرار دیں گے، یہ تو کرتے کرتے بات قائد اعظم صاحب پہ چلی جائے گی۔ یعنی ہم کہیں کہ پی ٹی آئی کی قصوروار ہے، وہ کہیں کہ نواز شریف قصوروار تھا، وہ زرداری کو کہیں، وہ اس سے پہلے مشرف کو کہیں، ضیاء کو کہیں، یحییٰ ایوب خان کو کہیں، وہاں سے غلام محمد کو کہیں، لیاقت علی خان کو کہیں، اور وہاں سے پیچھے پھر جناح صاحب کہ یہ قصوروار ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے یہ صرف اپنی نااہلیاں چھپانے کے ان کے پاس صرف ایک لارے ہیں، ایک جھوٹے نعرے ہیں جس کے ذریعے یہ اپنی نااہلیاں چھپاتے ہیں۔ یہ جو کرپٹ آفیسرز کسی ادارے میں آتے ہیں تو ان کو فنڈز ملتے ہیں، بڑی رینک کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے فنڈز ہوتے ہیں۔ اب پہلے والے نے جو کام کیے ہوتے ہیں اس بلڈنگز میں، محکمے کے اندر، یہ دوسرا صاحب آتا ہے ان کو اکھاڑ دیتا ہے۔ درخت لگے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں، انہیں کاٹو، دوسرے درخت لگاؤ۔ کیاریاں بنی ہوتی ہیں، یہ کیاریوں کی روشیں ٹھیک نہیں ہے، انہیں بالکل ختم کرو، نئے پتھر لاؤ، نئی اینٹیں لاؤ، دوبارہ لگاؤ۔ یہ گھاس ٹھیک نہیں ہے، یہ آسٹریلین گھاس نہیں ہے، آسٹریلین لگاؤ، یہ آسٹریلین ہے تو برٹش لگاؤ۔ وہ یوں کرتے ہیں اور بار بار کاموں کو بدلتے رہتے ہیں، اور یوں وہ جو حصہ ہوتا ہے اس میں اپنا جسے کے حساب سے وہ حصہ وصولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے آئے ہوئے ہیں فنڈ کے، 2-2.5 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں کیاریاں ویاریاں پر، اور 7-8 لاکھ روپے ڈکار کے بغیر ہضم کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی حال جو ہے نا وہ ہماری حکومت کا ہے۔ اور ایک طرف تو ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، عوام جو ہے وہ اس وقت مشکل مرحلے میں ہے، سب کو مل کر چلنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بیوروکریسی کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، یعنی جو پیسے ہم IMF سے ادھار لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں کہ لاہور میں یہ جو بیوروکریٹس کے لیے کئی ارب روپے کی گاڑیوں کا انہوں نے باہر سے منگوائی ہیں۔ پھر وہ پنجاب میں کہا گیا کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کرتے ہیں، انڈیا میں اتنا اونچا جھنڈا لگا ہوا ہے، ہم اس سے زیادہ اونچا جھنڈا لگاتے ہیں، اور اس پر 40 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ کیا ہمارے کارنامے ہیں؟ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کیا اسی کاموں میں کچھ ہماری وہ ترقی ہے؟ بھائی انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں، اس کی اکانومی میں مقابلہ کریں، اس کی ترقیاتی کاموں میں مقابلہ کریں۔ IT میں وہ آج پورا ہب بن چکا ہے ورلڈ کا، اس میں اس کا مقابلہ کریں۔ اس کے وہ کہتے ہیں نا چاند پر انہوں نے کمندیں ڈال دی ہیں، اور ہم لوگ صرف ان کی کامیابی اور ناکامی کے ڈنڈورے پیٹنے کے لیے، تبصرے کرنے کے لیے رہ گئے۔ تو اس لیے یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، یہ عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک ترکیبیں ہیں۔ ہمارے ملک کی حالت تو ایسی ہے جیسے وہ ایک پہاڑی علاقے میں کچھ غیر ملکی انجینئرز آئے تھے اور وہ وہاں روڈ بنا رہے تھے، تو بڑا مشکل کام تھا۔ اس نے وہاں
کہا کہ بھائی تم لوگ روڈ کیسے بناتے ہو، یہ تو بڑا مشکل ایریا ہے اور یہاں پر اس طرح کام کرنا بہت مشکل ہے، جدید مشینری سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا مشکل ہے؟ ہمارے جو مقامی ٹھیکیدار تھے انہوں نے کہا مشکل تو کوئی نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں گدھے کے اوپر بوریاں میں چونا ڈالتے ہیں پسا ہوا، اور اس میں سوراخ کر دیتے ہیں بوریوں میں اور گدھے کو چھوڑ دیتے ہیں، گدھا جس جس راستے سے چلتا ہے چونے کے نشان پر ہم کھدائی کرتے ہیں، روڈ بنتا چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا جہاں تمہیں گدھے نہ ملے وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے جہاں گدھے نہ ملے وہاں ہم انجینئر سے کام چلا لیتے۔ تو ایسا ہی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، پتہ نہیں انجام گلستاں کیا ہوگا۔ بالکل ملک کی حالت جو ہے پتلی کر کے رکھ دی گئی، اور جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس کو ہم عالمی اس کا مقام دلائیں گے، گرین پاسپورٹ کی عزت کو بحال کریں گے، وہ تو اور ملیا میٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان آج ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہر گاؤں میں جہاں 100 گھر ہیں آپ جا کر پتہ کریں 100 گھروں میں سے 30-40 گھرانے کے لوگ باہر جا چکے ہیں، 10-15 اور بھی جا رہے ہیں، کیونکہ ملک میں کچھ بچا نہیں ہے، تعلیم میں کچھ بچا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایم فل پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ پی ایچ ڈی کی نوکری میں آپس میں مقابلے کرتے ہیں، اسکولوں کے چوکیدار ماسٹر کیے ہوئے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، عدالتوں کے چپڑاسی ایم فل کیے ہوئے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں۔ تو ملک کا کیا بنے گا؟ کوئی بھی نہیں سوچ رہا، بس جس نے بھی سوچنا ہے اپنے پیٹ بھرنا ہے، اپنا گھر بنانا ہے، اپنے بچے ان کو باہر ممالک میں پڑھانا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ پاکستان تو ایک قبرستان کی مثال ہے اس کی، کہ بڑے لوگ ان کے بچے باہر ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی جائیداد باہر خرید رکھی ہوتی ہے، رہائش باہر ہوتی ہے، مرتے ہیں تو مرنے سے پہلے بس وہ وصیت کر لیتے ہیں بچوں کو کہ بھائی میری قبر جو ہے ہمارے آبائی علاقے میں ہو، لاہور میں میری قبر بنے، اسلام آباد میں میری قبر بنے، مردان پشاور میں بنے، سندھ میں بنے، کراچی میں بنے۔ یعنی وہ صرف پاکستان کو بطور قبرستان استعمال کرتے ہیں، اور یہ قبرستان استعمال کرنے والے ہی پورے ملک کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بلا شرکت غیر مالک بنے بیٹھے، اور جو اصل پاکستانی عوام ہیں ان کا کسی نے پوچھنا نہیں، وہ بیچارے تو اپنی پریشانیوں سے ہی نہیں نکلتے۔ 25,000 روپے تنخواہ لینے والا آج سے 4-5 سال پہلے، 7-8 سال پہلے اس کو 7-8 ہزار روپے بچ بھی جاتے تھے، اب تو 30-40 ہزار میں بھی بندے کا 1 روپیہ بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کے تو انہوں نے انکریمنٹ لگا دیے کہ اتنا فیصد اضافہ ہو، جو پرائیویٹ لوگ کام کرتے ہیں وہ تو دب کر رہ گئے۔ یہ جو مزدور طبقہ ہے، یہ بازاروں میں کام کرنے والے دکانداروں کے ساتھ، یہ ہوٹلوں میں کام کرنے والے ہیں، پرائیویٹ بہت سارے ادارے ہیں، کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں، ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں بہت سارے، ان بیچاروں کا کون سوچے گا؟ اگر اس طرح ملک چلتا رہا تو یہ بیٹھ جائے گا۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ایسے حکمران ہمیں نصیب کرے جو واقعی ملک اور ملک کے باشندگان کا سوچے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔